یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک. یہاں سے آگے ان احکام کا ذکر فرمائیں گے جو خاص ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پہلا حکم ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے حلال کی آپ کے لیے ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کی اجرت یعنی ان کا مہر ادا کر دیا ہو. تو یہ پہلی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بظاہر تو یہ حکم عام ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس طرح سے ہے کہ عام لوگوں کے لیے ضابطہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ عام مسلمان 4 سے زیادہ نکاح بیک وقت نہیں کر سکتے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 4 سے زیادہ عورتیں نہیں. تو یہ پہلا حکم آ. یہاں جو آتیت اجورہن، یہ قید اعتراضی نہیں ہے کہ اگر جن کے مہر ادا نہیں کیے وہ حلال نہیں ہوں، بلکہ اس کے عید کا مطلب یہ ہے آتیت اجورہن یعنی جن کی جو حقوق تھے وہ آپ نے پورے کر دی، یعنی اپنی ذمہ داریاں ان پر پوری کر دی. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اور دوسرا حکم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ ہم نے حلال کیا آپ کے لیے وہ عورتیں جو آپ کی ملک میں یعنی باندھی ہیں. اس میں اب حالانکہ یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے. کوئی بھی مسلمان ہو تو لوٹیاں اس کے لیے کیا ہے، کنیزیں حلال ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیز سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کسی اور کے لیے اس سے نکاح کرنا حلال نہیں. تو یہ خاصیت ہے. تو یہ دوسرا حکم ہو گیا. وما ملکت یمینک، اور حلال کی آپ کے لیے وہ عورتیں جن کے آپ کے داہنے ہاتھ مالک ہے، مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. وبنات عمک، اور تیسرا حکم یہ ہے وبنات عمک، آپ کی چچاؤں کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں. تو اس سے مراد وہ عورتیں جو باپ کی طرف سے جو رشتہ دار، والد کی طرف سے جو رشتہ دار. وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹی. وبنات خالاتک اللاتی، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. تو اس سے مراد وہ عورتیں جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہوں. اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. یہاں پر جو ہاجرن معک، تو یہ تیسرا حکم ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے خاندان کی عورتیں وہ بھی کیا حلال کی، جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، دونوں طرح کی عورتیں آپ کے لیے حلال کی. لیکن شرط یہ ہے ان کے حلت کے لیے کہ انہوں نے ہجرت کی، ہاجرن معک، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. تو یہاں جو معاکہ کی قید ہے یہ اس سے مراد مائیت زمانیہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فعل ہجرت انہوں نے کی، ہجرت انہوں نے کی چاہے بعد میں کی. تو قرابت دار عورتوں سے نکاح کے لیے شرط یہ رکھ دی گئی کہ ان عورتوں سے نکاح حلال ہے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے ہجرت کی. تو یہ تیسرا حکم ہو گیا. تو وہ قرابت دار عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے نکاح حلال نہیں ہو. وہ رشتہ دار خواتین جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے نکاح حلال نہیں ہوگا. وامرأة مؤمنة
ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ بغیر مہر کے بھی اگر کوئی عورت اپنا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ اخلاق تھا، ایک کردار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا مہر ادا کیا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومنہ عورتیں یوں وہابت نفسہا، کہ اگر وہ ہبہ کر دیں اپنے نفس، سپرد کر دیں اپنا نفس للنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں ان کے ساتھ نکاح کا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اجازت ہے یہ خاص ہے آپ کے لیے مومنوں کے علاوہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر مقرر کیا فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں۔ عام مسلمان کے لیے تو مہر کا ہونا ہی کیا شرط ہے نکاح میں۔ فی ازواجہم، ان کی بیویوں سے متعلق، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں سے متعلق، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ یہ آپ پر کیا نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، یعنی یہ چیز آپ پر حلال کی تھی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، پانچواں حکم ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں کیا کر دیں، رجا ارجا یرجی ارجان، چھوڑ دیں اس وقت میں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنی طرف کیا کر لیں، ٹھکانہ دے دیں۔ عام مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل کرنا یہ اس پر کیا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل لازم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل لازم نہیں کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان عدل کو کیا رکھا، برقرار رکھا ہمیشہ، اور بلکہ اگر کبھی کسی کو زیادہ باری بھی دینی ہوتی، وقت دینا ہوتا تو باقی ازواج مطہرات سے اجازت لی جاتی، یا وہ کوئی خود اپنا حق معاف فرما دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی تھی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں کیا فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ کیا کر دیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور آپ تلاش کریں جس کو، ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ نے کیا کیا، دور کیا، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر جس ایک وقت میں جس کی باری نہیں ہے دوبارہ اگر اس کو باری اس کی آئے تو اس میں آپ پر کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں کیا ہوتی رہیں، ٹھنڈی ہوتی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہوں اس پر جو آپ نے ان کو کیا کیا، عطا کیا، کلہن، سب کی سب، یعنی یہ جو باریوں کا اس طرح سے بدل کر آنا ہے یہ گرچہ آپ پر لازم نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں تو یہ کیا ہوگا، بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح ان کی آنکھیں کیا رہیں، ٹھنڈی رہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد،
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. تو یہ جو پیچھے کہا گیا تھا وامرأۃ مؤمنۃ یوں وہبت نفسها للنبی جی، تو اسی سے ایک حکم یہ بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے، ایک تو مہر والا تھا نا کہ مہر لازم نہیں ہے، اسی سے ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کیا مومنہ، تو پھر یہ 6 حکم ہو جائیں گے۔ 7واں حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ 7واں حکم یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں لا یحل لک النساء من بعد، ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح درست نہیں، ولا ان تبدل بهن من ازواج لا یحل لک النساء من بعد، اس کے 2 معنی کیا گئے، ایک تو یہ کہ اب جو عورتیں آپ کے پاس نکاح میں موجود ہیں ان سے علاوہ اور کسی سے نکاح کرنا اب آپ کے لیے حلال نہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ ان شرائط جو ہم نے بیان کر دی ان کے علاوہ اور کسی عورتوں سے نکاح کرنا یہ اب آپ کے لیے حلال ہے۔ اچھا دیکھو نا، قرابت داروں میں شرط لگائی کن عورتوں کی؟ مہاجرات، اور عام عورتوں میں کس کی شرط لگائی؟ مؤمنات۔ تو قرابت داروں میں غیر مہاجرات سے نکاح، عام عورتوں میں کتابیہ سے نکاح، یہ آپ کے لیے اب کیا نہیں حلال۔ تو اس کی 2 تفسیریں، ایک تو یہ کہ اس وقت جو عورتیں موجود ہیں ازواج مطہرات ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح حلال نہیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ان مذکورہ جو ہم نے شرائط بیان کی ان عورتوں کے علاوہ اور کسی سے اب نکاح کرنا حلال ہے جن میں شرائط نہ پائی جاتی۔ تو 2 معنی اس کے، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور ایک حکم یہ ہے اس میں، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ آپ کیا کریں، ولا ان تبدل بهن من ازواج، کہ آپ ان میں سے کسی ازواج کے ساتھ کیا کریں، بدل کریں، کہ کسی ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کریں، ایسا نہ کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات نے جو اختیار کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت، تو ان کے اس اختیار پر ان کو یہ درجہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ اب بھی یہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں ان میں سے کسی کو کیا نہ کریں، طلاق نہ، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ان میں سے کیا کریں، تبدل کریں، تبادلہ کریں کسی بیوی کا، یعنی ایک کو نکاح طلاق دے کر کسی اور دوسری عورت سے کیا کریں، نکاح کریں، ایسا نہ کریں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اور نکاح کرنا بھی ہو تو ان میں سے کسی کو طلاق نہ دیں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو بھلا لگے ان کا حسن، الا ما ملکت یمین، مگر جو جن کے آپ کے دانے ہاتھ مالک ہے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہیں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت ان احکام میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی، تو اسی سے مسئلہ آتا ہے، مسئلہ تعدد ازدواج کا۔ تو مسئلہ تعدد ازدواج جس پر اس وقت سے لے کر آج تک بھی لوگ جو اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں ان چیزوں میں سے ایک مسئلہ تعدد ازدواج بھی ہے۔ تو مسئلہ تعدد ازدواج جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ تمام اکثر انبیاء کے نکاح ایک سے زیادہ تھے، تو یہ مسئلہ تعدد ازدواج کوئی نئی چیز نہیں، پہلے بھی رہا۔ اور پھر آپ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 1 سے زائد نکاح ہیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا 25 سال کی عمر، اور وہ بھی ایک ایسی خاتون کے ساتھ جن کی عمر 40 برس کی ہو. اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ وہ حیات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا. باقی جو نکاح فرمائے ہیں وہ 45-50 سال کی عمر کے بعد فرمائے ہیں، اور پھر ان کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں. ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے کی خاتون سے نکاح کیا ہو، تو عام مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ اس قبیلے کے لوگوں کا احترام کرتے تھے. اور اگر اس قبیلے میں کوئی قیدی وغیرہ ہوتا اس کو کیا کر دیا جاتا، آزاد کر دیا جاتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اسلام کی اشاعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہت زیادہ نکاح فرمائے، اسلام کی اشاعت کے اندر اس سے بہت زیادہ مدد ملی. جیسے پیچھے شروع آیت میں بھی حکم ہے، اس پارے کے شروع میں بھی تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اس سے بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے اوپر لازم تھا جو تعلیمات ان کے پاس قرآن و سنت کی تھیں اس کو آگے پھیلائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جن سے کثرت سے روایات مروی، 2210 روایات. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 اور کچھ روایات آتی ہیں. پھر ان کے علاوہ بہت سے مسائل اور ہیں جو ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے بتلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک پہنچا. تو ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں جو زیادہ تر احکام ہیں ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، وہ احکام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. تو انہی میں سے یہاں چند احکام بیان کیے جا رہے ہیں آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. تو یہ آیات جو نازل ہوئیں ان کو آیات حجاب بھی کہتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک آیت ہے. 7 آیات ہیں آیات حجاب، کچھ سورہ نور میں ہے اور کچھ اس سورت میں ہے. تو انہی میں سے ایک آیت یہ ہے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. تو اس وقت دعوت کا اہتمام ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف انہوں نے منہ کیا ہوا، باقی لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ پہلے آ کر بیٹھ گئے، کھانا بنتا رہا اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی لوگ بیٹھے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی اس پر چونکہ علم زیادہ غالب تھی اور دوباری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ان کو منع نہیں فرمایا، کافی دیر تک لوگ بیٹھے رہے. تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. پہلا ادب تو یہ ہے کہ پیغمبر کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. تو اب مستقل پھر باقاعدہ حجاب کے احکام نازل ہو گئے. تو یہ 4 ہجری کی بات ہے. غیر ناظرین اناہ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 5 ہجری میں آیات نازل ہیں. غیر ناظرین اناہ یعنی کھانے کی طرف دیکھے بغیر. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام،
اے لوگو، اے ایمان والو، مت داخل ہو پیغمبر کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے، غیر ناظرین اناہم، اس وقت بھی شرط یہ ہے کہ برتنوں کی طرف، کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، بلکہ جب تمہیں پکارا جائے، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا، تو وہاں سے کیا ہو جاؤ، واپس لوٹ آؤ، ولا مستانسین الحدیث، اور باتوں کے لیے نہ بیٹھے رہو۔ استانس ہے، استانس استناسن کا معنی آتا ہے کسی کی آپس میں کیا ہو، انس ہو، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کا معنی ہے کہ ولا مستانسین الحدیث، یعنی شوق میں نہ بیٹھے رہو، باتوں کے باتیں نہ کرتے رہو اس کے بعد، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے اظہار کو وہ ناپسند سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو، ایسا نہ کرو۔ تو عام جو اگر کوئی صاحب عزت شخص ہو، کوئی بزرگ ہے، کوئی استاد ہے، تو ان کے بھی یہی احکام ہو وراثت نبوت کی وجہ سے۔ اور باقی یہ جو حکم ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی عام معاملات میں یہ ہے اگر کسی جگہ پر اس کو کیا نہ سمجھا جائے، یعنی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پھر یہ اس کی اجازت ہے، وہاں اجازت۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اذیت پہنچاتی ہے پیغمبر کو، فیستحیی منکم، اور وہ تم سے کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو اس حیا کی وجہ سے تمہیں کہہ نہیں پاتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتے، حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، یعنی جو بات حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان۔ اس سے معاذ اللہ یہ نہیں لازم آتا، یہ جو کہا گیا نا فیستحیی منکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے، تو یہ مفسرین فرماتے ہیں ان امور میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، شریعت کے احکام میں نہیں، مگر شریعت کے جتنے جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اس میں کسی کمی بیشی کے اسی طرح امت تک پہنچائی۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے فیستحیی منکم، وہ اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو اس ایسی یہ سبق معلوم ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ علماء جو آپ کے نمائندہ ہیں ان کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ یا تو مسئلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کسی کی توہین ہو جاتی ہے، یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کر دی یا کسی کو اذیت پہنچائی، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ حتی الوسع اس کو درگزر کرنا، یہ کہنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے سوال کرو کسی سامان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، یعنی اگر ان سے کوئی چیز ازواج مطہرات سے مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو اب تم ان سے آئندہ کے لیے کیا کرو، ان سے اس چیز کو طلب کرو، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تو اب اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ آیت براہ راست جس ماحول میں نازل ہو رہی ہے تو وہ کون لوگ ہیں، صحابہ کرام، اور جن عورتوں کے بارے میں نازل ہو رہی ہے وہ کون ہیں، ازواج مطہرات ہیں، یعنی امت کے طبقات میں سے بہترین طبقوں والے لوگ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عام جو مرد اور عورت مسلمان ہیں ان کو اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ کیا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے مردوں کے دلوں کے لیے اور تمہارے ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور یہ سارے احکام اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، وما کان لکم، یعنی جائز نہیں تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ،
کہ تم کیا کرو، اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے بات جائز ہے کہ تم ان کے ازواج کے ساتھ نکاح کرو ان کے بعد ابدا، ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ ابدیت جو ہے، یہ نکاح، عدم نکاح کا جو حکم ہے یہ عارضی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے. اب ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی مرد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں وقت گزارا، اس کا بدل اور انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کوئی بھی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا. عام عورت میں تو یہ حضر ہے کہ اگر کوئی متعلقہ ہے مثلا تو اس کی عدت پوری ہونے کے بعد اس سے کوئی بھی شخص کیا کر سکتا، اس سے دوسرے شخص کے نکاح ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا ہے. لیکن یہ ازواج مطہرات کی خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتے. اور یہاں جو کہا گیا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تو یہ مطلق ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو بھی چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت پہنچتی ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا ہی کیا ہے ضروری. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کی نگاہ میں یہ کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے، یعنی چاہے جو باتیں تم زبان سے کہہ دیتے ہو یا جو دل میں چھپا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی باتوں کو جانتے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن، پیچھے حکم دیا گیا تھا حجاب کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے آبا میں، ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں میں، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن، یعنی ان لوگوں کے سامنے انہیں اس طرح سے حجاب ان پر لازم نہیں جیسے عام مردوں کے لیے، عام مردوں کے ساتھ. ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، ولا ابنائی اخواتہن بھانجے بہنوں کے بیٹے، ولا نسائہن اور نہ ہی دیگر عورتیں باقی جو عام عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان عورتوں سے متعلق جن کے ان کے دانے یاد مالک ہیں یعنی کنیزیں. واتقین اللہ، ان تمام احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو. واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ اصل چیز جو انسان کو اللہ کے احکامات پر پابند کرواتی ہے یا اللہ کی منہیات سے روکنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ خوف خدا، تقویٰ ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ احکامات کے بعد یا پہلے کس کا حکم دیا جاتا ہے؟ تقویٰ کا حکم دیا جاتا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ حاضر ہیں، گواہ ہے، موجود ہیں، اس کو جاننے والے.